جانا ہے کھلے دل کے ساتھ ان کو اجازت ہے، ابھی چلے جائیں، اور اگر ٹھہرنا ہی ہے تو پھر میری پوری گفتگو سن کے جائیں۔ گفتگو کے دوران نہ اٹھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اور اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، صرف آپ کے دلوں پر میں دستک دینا چاہتا ہوں کہ جس لمحے میں اس وقت ہم اور آپ داخل ہو گئے ہیں، یہ وہ گھڑی ہے کہ یہ وہ گھڑی صرف خوش نصیبوں کو ملا کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ جو نصیب والے ہوتے ہیں، بڑے نصیب والے، انہیں یہ گھڑی ملتی ہے۔ گنہگار تو اس وقت سوئے پڑے رہتے ہیں، اور نیکوکار اسی لمحے میں اٹھ کر اللہ کی طرف سے جو رحمت کی صدا آتی ہے، اس صدا پر نیکوکار لبیک کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ زہ نصیب ہمیں تمہیں فیضان غریب نواز کے صدقے میں یہ لمحہ مل گیا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ ہم گنہگار ہیں بھائی، بس چند لمحے کے لیے آپ مجھے سن لو، میں اپنی گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں، مگر پلیز مہربانی تقریر شروع ہو جائے تو آپ اٹھنا نہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین سبحان فإن اللہ۔ لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ وفی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سبحان صدق اللہ۔ اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آئیے دستور اہل سنت کے مطابق ہم اور آپ سب سے پہلے ایک جسم اور ایک جاں ہو کر مدینے کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا کے تصور میں اپنی نجات و مغفرت کے لیے، اپنے ماں باپ کی نجات و مغفرت کے لیے باواز بلند جھوم کر دیوانہ وار مستانہ وار عاشقانہ انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ قابل مبارکباد ہے مدرسہ فیضان غریب نواز کے جملہ ممبران و عہدیداران، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا الطاف صاحب اور قاری حسان صاحب، مولانا رستم صاحب، اور آپ سب کے سب، آپ ناراض نہ ہو، گرچہ میں آپ کا نام نہیں جانتا ہوں، مگر یہ میرا بھی عقیدہ اور آپ کا بھی عقیدہ ہے، جس مدرسے میں آپ نے تعاون کیا ہے، جن کے نام پر مدرسہ ہے، اللہ رسول کی عطا سے سرکار غریب نواز آپ کو جانتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم سرکار غریب نواز آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ کو پہچانتے بھی ہیں۔ بس آپ تھوڑی دیر مجھے سننے کی زحمت فرمائیں۔ حضرات، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں آیت کا ترجمہ اور مفہوم اور اسی کی روشنی میں چند کلمات آپ تک پہنچانے کی جسارت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس امید پر
کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سننے کے بعد اس پر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ذرا آپ غور کریں، آیت کا تیور دیکھیں، آیت کا انداز دیکھیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ جو پیغام ہے رب سب کو نہیں دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام، یہ میسیج اللہ سب کو نہیں دے رہا ہے. قرآن یہ پیغام سب کو نہیں دے رہا ہے. قرآن اپنے پیاروں کو دے رہا ہے، اپنے پیاروں کو دے رہا ہے. آپ پیارے ہو، آپ ایمان والے ہو. ارے میری اور آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ آج تک میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. کاش اگر اپنے آپ کو پہچان لیتے. ارے اپنی قدر تو کرو، قدر تو کرو. آپ کس قدر قیمتی ہو، کس قدر قیمتی ہو. قرآن یہ پیغام سب کو نہیں دے رہا ہے، آپ کو دے رہا ہے، ایمان والوں کو دے رہا ہے. یاد رکھو کہ ایمان کا سرمایہ کوئی معمولی سرمایہ نہیں ہے. اللہ اگر چاہتا سب کو ایمان دے دیتا، مگر اللہ نے سب کو نہیں دیا. اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو چنا ہے، میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے. اس رب کا احسان تو دیکھو، اس کا فضل تو دیکھو. بغیر چاہے، بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور کا امتی اور غلام بنایا ہے. آپ اتنے قیمتی ہو، آج تک اپنے آپ کو آپ نے نہیں پہچانا. کاش اگر پہچان لیتے، کاش پہچان لیتے تو آپ دھوکے میں نہیں پڑتے. اپنے آپ کو پہچانو. قرآن سب سے نہیں کہہ رہا ہے، پیاروں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. ایمان والوں سے قرآن مخاطب ہے. قرآن سب کو پیغام نہیں دے رہا ہے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ. بھائی صاحب کمبل اپنا ہی ہے یا کسی اور کا ہے؟ مجھے امید ہے آپ ہی کا ہوگا. میں نے اس لیے ٹوکا ہے، میں نے شروع ہی میں کہہ دیا تھا کہ جانا نہیں ہے. اور اگر آپ پیسے لے کر روک ٹھہرنا چاہتے ہو تو اتنے پیسے میں بھی رکھتا ہوں کہ آپ کو دے سکتا ہوں. نہیں سمجھے؟ اگر آپ لوگ پیسے لے کر کے سنو گے تو میں تیار ہوں. اتنے پیسے ہیں، 10-10 کا نوٹ میں آپ کو دے سکتا ہوں. نہیں سمجھے؟ ہاں بھیا کچھ تو دے ہی کے جاؤں گا نا. مگر اللہ کی عزت کی قسم آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، آپ کسی لالچ میں نہیں، خدا رسول کی محبت میں سننے جا رہے ہیں. اللہ نے محبت پر قرار رکھے. میاں جو جس کی محبت میں آیا تھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا، مگر آپ کے چہرے بتا رہے ہیں آپ خدا رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے. آپ خدا رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو. آپ کا بیٹھنا مبارک ہو. میرے جملوں کو آپ غور سے سنو. میں عرض کر رہا تھا قرآن کیسا پیارا پیغام دے رہا ہے. اپنے پیاروں سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ایمان کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف پیدا کریں، تقوی اختیار کریں. کیوں؟ جب خوف ہوتا ہے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے. اللہ رسول جن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کاموں سے اگر بچانے کی کوئی طاقت ہے، اسی طاقت کا نام خوف خدا ہے. بے شک سبحان اللہ. اگر کوئی شراب پی رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے. اگر کوئی زنا کے اڈے کو آباد کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی ہو، چاہے وہ ترم خاں کیوں نہ ہو، چاہے وہ چودھری کیوں نہ ہو، چاہے وہ مالک کا، چاہے وہ جائیداد کا مالک کیوں نہ ہو، مگر میں کہتا ہوں یاد رکھ، یاد رکھ، تیرے دل میں خوف خدا نہیں ہے. اگر خوف خدا ہوتا تو زنا کے قریب نہیں جاتا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے تقوی، خوف خدا. کیونکہ جب تک بندے کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے. جب خوف خدا ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچ جائے گا. میاں ذرا سوچو تو صحیح، قرآن ہم سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف خدا دل میں پیدا کرو. جب خوف خدا ہوگا بے نمازی نہیں ہوگے. جب خوف خدا ہوگا قرآن کو تاک پہ سجا کے رکھو گے نہیں. جب خوف خدا ہوگا ماں باپ کو دھکے نہیں دو گے. جب خوف خدا ہوگا تو صاحب محلے کی بچیوں کو، جوان بچیوں کو تو آپ تاک جھانک نہیں کرو گے. اگر تاک جھانک کر رہے ہو اس وجہ سے
کیونکہ دل میں خوف خدا نہیں ہے. اگر خوف خدا کما حق ہوتا تو یقیناً نوجوان یہ تاک جھانک نہیں کرتے. سمجھ لو خوف خدا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. خاص طور سے جو پیغام قرآن پہنچانا چاہتا ہے اسے توجہ سے سنیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. پیاروں سے کہہ رہا اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, اور سود میں سے جو باقی ہے اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو. میں کیوں آپ کو آج سود کی تقریر سنا رہا ہوں؟ آج میں نے سود کا موضوع کیوں لیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم کسی نے مجھ سے کہا نہیں ہے کہ سود پر گفتگو کرنی ہے. کسی نے مجھ کو بتایا نہیں کہ سود پر گفتگو کرنی ہے. آخر سود پر گفتگو میں کیوں کرنے جا رہا ہوں؟ کیونکہ آج میرا اور تمہارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. ارے اب تو حال یہ ہے, اب تو حال یہ ہے کہ مرد تو مرد, گھر کی عورتیں بھی سود کا کام کر رہی ہے, سود کا دھندا کر رہی ہے. عالم یہ ہے کہ نام کچھ دیا گیا ہے مگر ہے وہ سود, ہے وہ سود. یاد رکھو, یاد رکھو, خدا را سودی کاروبار کر کے تم پنپ نہیں سکتے ہو. یہ تمہاری غلط فہمی ہے, غلط فہمی ہے. قرآن صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے چھوڑ دو, چھوڑ دو. جو سود میں سے باقی ہے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو. سود نہ لو, سود نہ لو, سود نہ لو, سودی کاروبار نہ کرو. آج کیسی کیسی غلط فہمیوں میں لوگ جی رہے ہیں. ہاں آخر یہ ٹپ ٹاپ, یہ چمک دمک دیکھ کر, لوگوں کے بنگلے دیکھ کر کسی کے دل میں یہ خیال آیا کہ صاحب یہ سود کا کاروبار کر کے بنگلے پہ بنگلہ بنائے چلا جا رہا ہے. میں کیا جھوپڑی ہی میں رہوں گا؟ میں کیا صاحب پھوٹ پھاٹ پہ ہی سوؤں گا؟ میرے پاس بنگلہ کب ہوگا؟ میرے پاس جائیداد کب ہوگی؟ یاد رکھ, یاد رکھ, اگر یہ خواہش پیدا ہو تو اس خواہش کو قدم سے رون دینا اور خواہش کو جھنجھوڑ کے کہنا سن سن اے نفس, میں تیرا غلام نہیں, میں مصطفیٰ کا غلام. بے شک, سبحان اللہ. مصطفیٰ کا غلام ہوں. کسی بھائی نے اگر سود کھا کے بنگلہ کھڑا کر دیا ہے, اس کے بنگلے کو دیکھ کر للچانا مت. اگر فٹ پھاٹ پہ سو رہے ہو, بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, تیرے پاس بنگلہ نہیں صحیح, تمہارے پاس فارچونر گاڑی نہ صحیح, ارے ٹو ویلر نہ صحیح, پیدل ہی چلا کرتے ہو, بنگلہ نہیں, کوٹھی نہیں, کچھ نہیں. مگر یاد رکھو اگر تیرے پاس کوئی نہیں بھی آ رہا ہے, اگر تو حلال کھا رہا ہے, حلال کھا رہا ہے, حلال کھا رہا ہے, بڑا نصیب والا ہے. اللہ کی عزت کی قسم حلال خوروں کو دیکھنے کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ. رحمت کے فرشتے آتے ہیں. کس دھوکے میں ہم پڑ گئے صاحب, کس دھوکے میں پڑ گئے؟ آج حال یہ ہے جسے دیکھیے وہ سودی کاروبار کرنے کو تیار ہے. کہتا ہے بھائی یہ بڑا اچھا دھندا ہے, دیکھو نا صاحب میں آرام سے ٹھاٹ باٹ سے سوتا رہتا ہوں, ٹھاٹ باٹ سے سوتا رہتا ہوں. نہ کوئی صاحب محنت کی ضرورت. ارے کب تک محنت کرتے رہو گے, پسینہ بہاتے رہو گے؟ میرا کام کر لو نا, موبائل پہ گھر بیٹھے بیٹھے کمائی ہو رہی ہے. یاد رکھ اگر سودی کاروبار کر رہا ہے, سنو سنو غور سے سنو, یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, ملا نہیں کہہ رہا ہے, یہ مسجد کا امام نہیں کہہ رہا ہے. ارے مسجد کے اماموں سے تم نمٹ جاؤ گے, اسے نپٹا دو گے کہ صاحب امام کو نپٹا دیں گے, ہم نمٹ لیں گے. مگر کیا اللہ سے بھی نمٹ لو گے؟ اللہ سے بھی نمٹ لو گے؟ ہوش کے ناخن لو, ہوش کے ناخن لو. یہ مولوی تمہیں نہیں ڈرا رہا ہے, یہ امام تجھے نہیں ڈرا رہا ہے. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے, قرآن سنو غور سے سنو, سود نہ لو, نہ لو, نہ لو, نہ لو, نہ لو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو, مومن ہو, مومن ہو. اب ذرا غور کرے, وہ بھائی اپنا جائزہ لے, کیونکہ قرآن کہتا ہے سود لے نہیں لے گا وہ اگر مومن ہے. تو پھر وہ اپنا جائزہ لے کہ وہ کیسا مومن ہے, کیسا مومن ہے, کیسا مومن ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ اگر وہ پکا مومن ہوگا
تو سود نہیں لے گا. تو کیسا خان صاحب ہے صاحب؟ لوگ سلوٹ کرتے ہیں صاحب خان صاحب. خان صاحب کے بنگلے کو اور خان صاحب کا حال کہ خان صاحب سود کا کام کر رہا ہے, سود کا دھندا کر رہا ہے, سود کا دھندا کر رہا ہے. یاد رکھ, قرآن کہتا ہے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو سود چھوڑ دو, چھوڑ دو. اور اگر کوئی کہتا نہیں یہ مولوی مجھے ڈرا رہا ہے, میں نہیں چھوڑنے والا, تو یاد رکھ. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم نہیں چھوڑو گے کہ نہیں صاحب میں چھوڑنے والا نہیں, میں تو لوں گا ہی, میں چھوڑنے والا نہیں. تو اب سنو اللہ کیا فرماتا ہے. او سود لینے والا, میں آپ کے دل کو چھلنی کرنے نہیں آیا ہوں, میں آپ کے دل کو ٹھیس پہنچانے نہیں آیا ہوں. اگر کوئی میرا بھائی سود کا کام کرتا ہے, میں اس کے دل کو چھلنی نہیں کرنا چاہتا, صرف دستک دینا چاہتا ہوں. کیونکہ تم صاحب ایمان ہو, صاحب ایمان ہو. صاحب ایمان کا یہ کام نہیں کہ وہ سود کا کام کرے, سود کا کام کرے. اور اگر دھوکے سے یا جان بوجھ کر تجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آج توبہ کر لے, توبہ کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے. ورنہ یاد رکھ, اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے لوگ ہی صاحب کریں گے ہم دھندا. یہ ہم تو اسی سے صاحب بلڈنگ پہ بلڈنگ بنائیں گے, گاڑی پہ گاڑی لیں گے, ہم تو یہ دھندا کرتے رہیں گے. اور ہم لوگ بھی اتنے اندھے ہو گئے, اندھے صاحب. وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بہت کچھ سناتا, بہت کچھ سناتا, بہت کچھ سناتا. وقت نہیں ہے, موسم بھی سازگار نہیں ہے. مگر جیسا بھی ہے موسم اپنی مرضی سے نہیں آتا, اللہ ہی کی مرضی سے آتا ہے. موسم کو بھی غلط نہیں کہہ سکتا ہے, مگر صاحب موسم نے اپنا مزاج بدلا ہے, آپ اپنا مزاج نہ بدلو. بس تھوڑی دیر سنو, تھوڑی دیر سنو. اکثر میرے ساتھ ایسی حالات بن جاتے ہیں, نہیں سمجھے, ہم لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں. جس وقت کہتے ہیں اسی وقت ہم تسلیم کر لیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اگر تقریر کا موقع نہیں بھی ملے گا تو صاحب ویسے ہی شرکت ہو جائے گی. تو بس چند جملے آپ سن لیجیے, دھیان سے سنیے جو میں آپ کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. پیغام سنیے. یہ جھگڑا, یہ لڑائی کس سے ہو رہی ہے صاحب؟ کہ اگر نہیں مانو گے لوگی تو قرآن کہتا ہے پھر یقین کر لو کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ مولوی سے جنگ نہیں, یہ امام سے جنگ نہیں. امام کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. آج ہم رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے امام کو وہ وقار نہیں دیا, وہ مقام نہیں دیا جو مقام ہمیں دینا چاہیے. اللہ کی عزت کی قسم, اگر امام کو وقار دیے ہوتے تو آج ہم رسوا نہیں ہوتے. ارے ہم تو امام کو بھی ملا ملا کہتے, ملا. یہ غیروں کی بولی تھی. ورنہ ملا تو ایک عالی شان خطاب ہے, عالی شان خطاب. ہر مولوی کو ملا کہہ بھی نہیں سکتے, یہ علماء جانتے ہیں. مگر آج جو ملا کا لفظ استعمال ہوتا ہے مذاق کے طور پر, اہانت کے طور پر. اس لیے میں عرض کروں گا کسی امام کو ملا نہ کہنا. ارے تم تو مومن ہو, تم تو غلام مصطفیٰ ہو, تم مولانا کو ملا کیوں کہہ رہے ہو؟ خیر اگر مذاق کے طور پہ کہہ رہا ہے تو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو مذاق نہ اڑاؤ, تم تو انہیں حضرت کہو, تم تو انہیں مولانا کہو, تم تو انہیں اپنے آقا کہو, تم تو انہیں مخدوم مانو. تم خادم بن جاؤ اور امام کو مخدوم بنا لو. اللہ کی عزت کی قسم, اگر امام کو تم نے مخدوم بنا لیا تو تم رسوا نہیں ہوگے, پھر عزتیں تمہارے لیے. خواجہ غریب نواز کانفرنس علامہ فروغ صاحب قبلہ. اچھا صاحب ختم کر دیں, کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی میری بات سے؟ غلطی سے دھندا تو نہیں کر لیا کوئی کہ مولوی کو نپٹاؤ بھائی, اس طرح سے نپٹاؤ. مجھے کوئی پرواہ نہیں, نپٹا دو, مجھے نپٹا دو گے.
मुझे निपटाना बहुत आसान है। हाँ वो सही है, उसका बिल्कुल पालन करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि परमिशन 3 बजे तक की परमिशन है शायद ना, 2 ही बजे तक, 12 बजे तक। यार तो कम से कम पहले ही बता दिए होते और शॉर्ट हो जाता प्रोग्राम। ये समझे, बहरहाल कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इतना आपने सुन लिया, वरना मुझ मौलवी की क्या बात तो मैं आपको सिखाऊं, नहीं समझे। बस चंद बात है, अगर आप इजाजत दें, इजाजत है। ये कमेटी के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, समझे, मैं उनका नाम नहीं जानता, शायद हो तो मैं भूल गया हूँ, मगर अल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, आप सबको भी सलामत रखे, सबको सलामत रखे, सबके जायज कारोबार में तरक्की अता फरमाए। बस आप तवज्जो से सुनिए। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ, जंग के लिए। मेरी बहनों, ये जो बंधक लोन, न जाने क्या क्या धंधा चल रहा है आजकल, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, ये बोली की कमेटी, हाँ बोली वाली कमेटी, आम तौर पर ये बंधक लोन, अरे जलसे में नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे। आज अगर तुमने गौर से मेरी बात सुन ली, सिर्फ इसी मसले को समझ लिया, इस पर अमल कर लिया, तो अल्लाह की इज्जत की कसम आपका आना कबूल हो जाएगा। अगर गलती से ये धंधा कर लिया है, कारोबार कर लिया है, तो अब करना नहीं, तौबा कर लेना। ये बोली वाली जो कमेटी है ये भी जायज नहीं है, नहीं समझे। ऐसे ही बंधक लोन ये भी जायज नहीं है। और सुनिए, बंधन लोन असल में हमें पता ही नहीं ना क्या क्या होता है बंधन लोन। अच्छा जैसा भी हो, बहरहाल मैं एक जिम्मेदार होने की हैसियत से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। कोई भी काम पहले करो, पहले आप किसी आलिम से रहनुमाई हासिल कर लेना कि मैं करना चाहता हूँ, जायज है कि नहीं है। अगर आलिम कह दें कि हाँ जायज है, अच्छे आलिम, और ऐसे नहीं समझे। मुझ जैसे कम इल्म वाले से भी अगर कोई मसला पूछता है ना, जहन में नहीं होता ना, तो मैं कह देता हूँ कि साहब किताब देख के बताऊंगा। ये इहानत नहीं है, ये तौहीन नहीं है। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, अगर कभी कोई मसला पूछ ले तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त आप मसला जहन ही में हो, किताब जहन ही में हो और आप बता दो, कोई जरूरी नहीं है। इसमें अपनी इहानत नहीं है। और आपकी भी बहुत बड़ी गलत फहमी है, अगर मौलवी ने उस वक्त बर वक्त मसला नहीं बताया तो आप समझते हैं यार इस मौलवी को पता नहीं है, कुछ नहीं आता, कुछ पता नहीं। और गलत मसला कोई बता दिया, मौलवी ने किताब देखा ही नहीं, गलत मसला बता दिया और आपने अमल कर लिया, जुर्म आप पर भी हुआ, आप भी गुनहगार, बताने वाला भी गुनहगार हुआ। तो इसलिए मेरे भाई कोई भी काम करो ना, पहले पूछ लिया करो। मैं आखिरी बात समेट रहा हूँ क्योंकि इशारा हो चुका है, मैं नहीं चाहता ये ज्यादती मेरे साथ होती ही है, मुझे कबूल है, बहरहाल कोई बात नहीं। आखिरी बात सुन लीजिए, मैं सिर्फ आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, सूद इससे बचो बचो। इतनी हदीसें मुझे याद है, इसको सुनाओ तो साहब फजर की अजान हो जाएगी, समझ रहे आप। कुरान की दूसरी आयत भी मैंने पढ़ी है, उसका तर्जुमा भी नहीं करूंगा। ये सूरह बकरा की आयत है, वो सूरह आल इमरान की आयत है। बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ ये सूद कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। एक हदीस सुनिए और उसके अंदर में चंद बातें अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरते जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का 73 दर्जा है। कितना? 73 दर्जे है। 73 कितने? 73 दर्जे है। 73 उसमें से जो कम दर्जा है, कम दर्जा, जो सबसे कम दर्जा है क्या है? सूद लेना ऐसा है जैसे किसी ने अपनी माँ से जिना किया। तसव्वुर से कांप जाओ, क्या कोई ऐसी जुर्रत कर सकता है? कर सकता है? क्यों कर रहे हो ये काम? और फिर अगर कोई कर रहा है तो ऐसों की दावत में क्यों जा रहे हो? और आज साहब लोग खूब सूद का काम करके, खूब कमा करके मौलवी को नजराना भी दे रहा, खुश हो रहा है, मस्जिद बना रहा, खुश हो रहा है, जलसे में चंदा दे रहा, खुश हो रहा है, शायर पे पैसे लुटा रहा, खुश हो रहा है, दावतें खिला रहा, खुश हो रहा है। याद रखो, याद रखो,
یہ سارے نذرانے، یہ سارے تعاون تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے، منہ پہ مار دیے جائیں گے. یہ کچھ قبول ہونے والا نہیں، کیونکہ اللہ طیب ہے اور طیب چیز ہی کو پسند فرماتا ہے. اللہ پاک ہے، پاک چیز کو پسند فرماتا ہے. اس لیے ہمیشہ پاک کماؤ، پاک کھاؤ، اور پاک پیسے ہی مدرسے میں دو، پاک پیسے ہی نذرانے میں دو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ کے 40 میں صاحب آپ 50,000 خرچ کریں اور سود پہ پیسے لا کے خرچ کریں، اور صاحب ماں کی برسی میں صاحب آپ 40,000 خرچ کریں، سود پہ پیسے اٹھا کے لاؤ، دعوت کریں، خوب جلسے کا اہتمام کریں. یاد رکھے یہ سارے جلسے، یہ سارے جلوس، یہ سارے نذرانے، یہ سارا 40واں ارے قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے، تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ کی عزت کی قسم، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، فقط ایک پانی کا پیالہ رکھو، پانی کا پیالہ رکھو، پانی کا پیالہ رکھو. حلال کمائی میں سے اگر 10 روپے ہے، 10 روپے رکھو. مولانا مختار کو بلاؤ، مولانا جنید کو بلاؤ، مولانا نذر الاسلام کو بلاؤ، جو عالم مل جائے انہیں بلا کر کے فاتحہ دلا لو. اللہ کی عزت کی قسم تمہاری فاتحہ بھی قبول ہو جائے گی. حلال کی کمائی ہے تو اللہ اس کی برکت سے مرے ہوئے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا، مغفرت فرما دے گا. اور اگر تم نے صاحب 50,000 سود پہ لا کے کیا ہے، سارا منہ پہ مار دیا جائے گا. دھوکے میں نہ رہنا، دھوکے میں نہ رہنا. دنیا کیا کر رہی ہے صاحب، کیا کر رہی؟ دنیا سے ہمیں کوئی غرض نہیں. آپ کو صاحب یہ مولوی دقیانوس ہوا کرتا، دقیانوس، یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں میں یہیں رہ جاؤں گا، میں یہیں رہ جاؤں گا، ان کے پاس گاڑی یہ وہ، میں یہیں رہ گیا. ارے یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، پرانے زمانے کی باتیں. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی غلط فہمی میں نہ جیو، غلط فہمی میں نہ جیو. یہ دقیانوس نہ کہو. مولوی اپنی نہیں سنا رہا ہے، تمہیں رب کی سنا رہا ہے، رب کی سنا رہا ہے. حق ہے، حق ہے. مان لو، مان لو. ایسی دعوتوں میں بھی نہ جاؤ، ایسے کہ یہاں شادی بھی نہ کرو، ایسے کہ یہاں رشتہ بھی نہ کرو، ایسے کہ یہاں نہ بیٹی دو نہ بیٹی لاؤ. ارے جس طرح سے ہم اور آپ غیر سنی کے یہاں رشتہ نہیں کر سکتے، ایسے ہی عاشق رسول سود خوروں کے یہاں نہ بیٹی دے سکتا ہے نہ بیٹی لا سکتا ہے. اس لیے جب رشتہ کرو تو دیکھ لو سامنے والا سود خور تو نہیں ہے، سود کا دھندا تو نہیں کر رہا ہے. یہ سارا تانک جھانک کر لیا کرو، جھانک جھانک کر لیا کرو، پھر رشتہ کیا کرو، ورنہ پچھتانے کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بہو لاؤ گے نا ایسی، یا ایسے کے گھر میں بیٹی دے دو گے، نہ تمہاری بیٹی کو وہاں سکون ملنے والا ہے. وہ بہو جو حرام کھا کے تمہارے گھر میں آئی ہے، اس گھر میں بھی سکون ملنے والا نہیں. بے شک، بے شک. کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا. پھر 50,000 دے کر کے، سود کے پیسے دے کر بڑا سا تعویذ بنا کر کے گھر میں لٹکا دو، کوئی کام ہونے والا نہیں، کوئی کام ہونے والا نہیں. بنیاد پہ تم نے غلطی کی. کیوں لائے ایسے کو اٹھا کر کے جہاں سود کا دھندا ہو رہا تھا، سود کا دھندا ہو رہا تھا. خدارا اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، میری بہنوں یہ عمر ہماری تمہاری بہت مختصر سی ہے، یہ سمجھ لو. یہ بات یاد رکھو، یہ سارے دھندے، یہ سارے بنگلے، یہ ساری کوٹھیاں، یہ آن بان شان سب یہیں پڑی رہ جائیں گی. ہمیں جانا ہے تو ایمان ہی ساتھ جائے گا، ایمان ہی ساتھ جائے گا. اس لیے اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرا ایمان سلامت رکھ، ایمان پر قائم رکھ. ہمیشہ اللہ مجھے بھی اور حق کو بھی سود کھانے سے بھی بچائے، سود کھلانے سے بھی بچائے، سود پر گواہ بننے سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ہمیں بچائے، کیونکہ سود کھانے والے پر بھی حضور نے لعنت بھیجی ہے، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے، سود پر گواہ بننے والے پر بھی حضور نے لعنت بھیجی ہے. یہاں صاحب لکھایا جاتا ہے، ایک کافی کے چکر میں ٹیبل پہ کافی رکھی ہے، ہم شوق سے گواہی دیتے ہیں، میرا نام لکھو نا، میں گواہی دیتا ہوں، اتنے پیسے دیا ہے، 6 مہینے کے بعد 50,000 بڑھا کر کے دینا ہے. ہم گواہی دے رہے ہیں. حضور نے لعنت بھیجی، لعنت. جو گواہ بنتا ہے سود کے کام پر، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت. اللہ بچائے، اللہ بچائے، مجھے بھی بچائے اور آپ کو بھی بچائے، پورے معاشرے کو بچائے. آج معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. میرے آقا نے مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ سود سے بچ نہیں پائیں گے،
یہاں تک کہ اس کے دامن میں سود کا غبار ٹچ ہو جائے گا، لگ جائے گا۔ آج اسی دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں بھی بچ جاؤں اور آپ بھی بچ جائیں۔ اللہ ہمیں سود سے بچائے، سود کھانے سے بچائے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اگر میرا کوئی بھائی یہ جرم کر لیا ہے، یہیں جلسے میں عہد کر لو، سچے دل سے توبہ کر لو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ حضور کا مہینہ ہے، اس میں توبہ کر لو۔ توبہ کر کے اس مہینے میں فصل تیار کر لو۔ رمضان آ رہا ہے، پھر نیکیوں کی فصل کاٹ لینا۔ سبحان اللہ، سبحان سے اللہ۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فصل تیار کرو گے جبھی تو کاٹو گے۔ تو ابھی سے توبہ کیجیے آپ سیکھے، اور ساتھ ابھی سے ارادہ کر لیجیے کہ شایان شان رمضان کا ہمیں استقبال کرنا ہے، استقبال کرنا ہے۔ روزے بھی رکھنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، ہر حرام کام سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات رمضان سے کرائے۔ رمضان کی برکتیں اللہ ہم سب کو خوب عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتوا تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ السلام علیکم۔